آپ نے کاروبار کیا، چل پڑا، یہ اللہ کی مرضی ہے، نہیں چلا، فیل ہو گیا، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کی کیا خواہش ہے کہ کاروبار چلے؟ نو، لازمی چلے، آپ کا بڑا گھر بن جائے، آپ کی اولاد بھی زیادہ ہو، تو یہ تو آپ کی مرضی ہے نا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی ہے نا، اس نے پوسٹ پہ لگایا تھا، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی۔ تو یہ تو مومن تو عاشق ہوتا ہے اللہ کا، وہ تو اللہ کی مرضی کو دیکھتا رہتا ہے اور بس اس پر خوش ہوتا ہے اور مست ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، انسان جو ہے یہ بندہ ہے اللہ کا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے بندگی کا۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا آقا تسلیم کر لیں اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ انسان بندہ ہے اللہ کا، اور اللہ کا مطالبہ انسان سے بندگی کا ہے۔ بندگی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی رضا کو ڈھونڈیں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ اب بندگی، اب مومن جو ہے وہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی ایک خاصیت ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ کام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اسباب استعمال کرو لیکن بھروسہ مجھ پر رکھو۔ تمہارا ایک کام تمہارے لیے نہیں ہوگا تو تمہارا کام میں بگاڑ دوں گا، کیونکہ میں تم پر بڑا مہربان ہوں، تم پر بڑا میں مہربان ہوں۔ اور اگر ایک تمہاری چاہت، ٹھیک ہے میں نے تمہیں اسباب استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، تم مجھ پر بھروسہ کر کے اسباب کو استعمال کرو، لیکن اگر میں نے نہ چاہا تو تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی، میری مرضی پوری ہوگی۔ تو مومن اسباب کا استعمال تو کرتا ہے لیکن معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ بات تو ختم ہو گئی۔ مومن اسباب کا استعمال کرتا ہے اور اسباب کا استعمال کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر نتیجہ، اب اس کی اپنی خواہش تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رضا کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ کام بنا دیا تب بھی ٹھیک ہے، بگاڑ دیا تب بھی ٹھیک ہے، اس کا بھروسہ تو اللہ پہ ہے، اسباب پہ تو نہیں ہے، تو بات تو ختم ہو گئی۔ دیکھیں، اپنی مرضی کا موجود ہونا یہ تو قاعدے اور طریقے کے خلاف ہے۔ انسان کی اپنی خواہش کہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ چاہت تو اللہ کی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نہ چاہو مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، تم مت چاہو۔ اور یہ اللہ کی چاہت تو پھر یہ ہے کہ کچھ تو اسباب سے معلوم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے منسوخ ہونے سے، تو میں اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب کا فیصلہ ہے۔ انسان مطلب کسی نے شادی کر لی، اب آپ دیکھ لیں معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ پریشان رہتے ہیں، دیکھا ہے اپنے ایسے لوگ۔ اب پریشانی کا بھیا کیا مطلب ہے؟ بچہ چاہتے ہیں، شادی ضروری ہے، آپ نے اسباب استعمال کر لیے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
تم کون ہو کہ تم جو میں نہیں چاہ رہا وہ تم چاہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے علاج کروا لو، پھر بھی تمہارا بھروسہ تو اللہ پہ ہے کہ علاج تو سنت ہے، لیکن میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے۔ تو یہ مقام رضا ہے۔ کیا مقام رضا؟ تو بس اللہ کے فیصلوں کو آپ دیکھیں، اصل اللہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہیں اس وقت بھی، ہماری زندگی میں بھی، ہم میں ہر شخص کا۔ دیکھیں آپ اپنی پیدائش کو دیکھ لیں، اپنی شکل کو دیکھ لیں، اپنی جنس کو دیکھ لیں، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ آپ کی روح کو اس نے عورت کا جسم دے دیا، آپ کی روح کو اس نے مرد کا جسم دے دیا، یا آپ کو مخنث پیدا کر دیا۔ مخنث ہوتے ہیں، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں یہ مخنث جو ہیں، یہ اکثر والدین ان کو الگ کر دیتے ہیں اپنے سے، ان کی پھر اپنی برادری ہوتی ہے، اپنا گرو ہوتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، وہ پھر ان کی اپنی ایک لائف۔ عام طور پہ یہ معاشرہ مخنث کو قبول نہیں کرتا، یہ نوٹس میں ہے آپ کے؟ باپ کہتا ہے تو میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ رب پر وہ بھروسہ نہیں ہے آپ کا، اس کو مخنث تو اللہ نے بنایا ہے، تم کون ہوتے ہو اللہ کے فیصلوں میں دخل؟ وہ تمہاری اولاد ہے، اس کو رکھو، لیکن یہ ہمارا تصور ہی نہیں ہے ذہن کا کہ اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہوں۔ مقام رضا یہ ہے، یہ دیکھیں یہ تو مومنانہ کردار ہے۔ مومن کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے، یعنی یہ قرآن کی ایک آیت ہے، بہت سی ایسی آیت ہے، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، سورہ ملک کی آخری آیت ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی وہ تو رحمان ہے، هو الرحمن، ہمارا اس پر یقین ہے، اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اب مومن کی اپنی مرضی تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی مرضی کا جویا ہوتا ہے، وہ تو اپنی، یہ تو دیکھیں فنا کا مقام ہے نا، کہ آپ اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، وہ چاہیں۔ اب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، آپ نے کاروبار کیا، چل پڑا، یہ اللہ کی مرضی ہے، نہیں چلا، فیل ہو گیا، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کی کیا خواہش ہے کہ کاروبار چلے؟ نو، لازمی چلے، آپ کا بڑا گھر بن جائے، آپ کی اولاد بھی زیادہ ہو، تو یہ تو آپ کی مرضی ہے نا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی ہے نا، اس نے پوسٹ پہ لگایا تھا، مرضیاں کیا؟ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی۔ تو یہ تو مومن تو عاشق ہوتا ہے اللہ کا، وہ تو اللہ کی مرضی کو دیکھتا رہتا ہے اور بس اس پر خوش ہوتا ہے اور مست ہوتا ہے، اس میں مست ہوتا ہے بس۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم تو ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ وہ سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل یہ معاشرہ جو ہے، آخری الفاظ کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، یہ معاشرہ جو اللہ چاہتا ہے اس کے خلاف یہ چاہتا ہے۔ ہم ساری زندگی اللہ کے فیصلوں سے لڑتے رہتے ہیں۔ عورتیں عام طور پہ، میری تو شکل اچھی نہیں ہے، میری تصویر مت کھینچو، بعض اوقات نا، میری تو ناک بڑی ہے، میرے تو قد ٹکنا ہے، میرا تو قد بہت لمبا ہو گیا ہے۔ یہ ویسی میں بات کر رہا ہوں، ہر انسان شاکی ہے اپنے اللہ سے، رب کے فیصلوں پر یہ راضی نہیں ہے۔ یار ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یعنی یہ ہر زندگی میں ہم لڑتے رہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں سے ہم لڑتے رہتے ہیں۔ جو رب کا فیصلہ ہے اس پر ہم راضی نہیں ہوتے، جو کام اس نے ہمیں دیا ہے وہ بھی ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بتا بھی دے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک عجیب سا معاشرہ ہے کہ آپ رب کی مرضی کو فالو کرنے کی بجائے اپنی مرضی رب پر تھوپتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں،
یار اب بچہ دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، اب کی بار تو بیٹی دے دے، اور یہ کر دے، اور کاروبار میں بد کر دے، پھر پیروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی تعویذ لکھ دو جی ہمیں کوئی کاروبار اچھا نہیں ہے. تو اسی میں پھر زندگی اللہ سے کے فیصلوں سے لڑتے ہوئے انسان گزار دیتا ہے. بھئی تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تمہیں تو اللہ نے اپنی بندگی، تم اللہ کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ کر دے وہ کر دے، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو. آپ دیکھ لیں اپنی خواہشات کو، نا ہیں خواہشات کے نہیں، تو یہ آپ کیوں لڑائی کر رہے ہیں اللہ سے؟ وہ کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم میری بندگی کرو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، میرے فیصلوں پر راضی رہو. لیکن نہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، نہ بندگی کر رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں پریشانی. آپ پریشان رہیں گے. آپ دیکھ لیں پریشانی عام ہے ہر گھرانے میں، ہر شخص پریشان ہے. اور پریشانی کیا ہے؟ دنیا کی، آخرت کی کوئی پریشانی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.